الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم اور عزیز بھائیوں، ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں پر زیادہ تر خطبہ دھیان دیتے اور توجہ دیتے ہیں اور اسی کو اپنا موضوع بنا کر تقریر وغیرہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی اور آپ دنیا میں کیسے نبی بن کر آئے اور آپ نے کیا کام انجام دیا. میرے بھائیوں، جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو اپنا تعارف کرایا خود کا رب العالمین کی حیثیت سے کرایا ہے. سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیت جو شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے، یعنی رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہاں کا پالنہار ہے، سارے جہاں کی پرورش کرنے والا ہے اور پرورش کنندہ ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین سے تعارف کرایا ہے. میں نے جو خطبے میں آپ حضرات کے سامنے آیت تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، یعنی سارے جہاں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر ہم نے اس دنیا میں آپ کو مبعوث فرمایا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے. تو انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے جس طریقے سے رسول کی اتباع ضروری ہے، اسی طریقے سے انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا، ان کے طریقے کو اختیار کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے کہ جب زمین پیاسی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو بھیجتا ہے. اسی طریقے سے جب انسان کی روح ہدایت کی پیاسی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کو رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرماتے ہیں. یوں تو جتنے ہی نبی آئے سب کے سب اللہ کی رحمت بن کر آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے.
میرے بھائیوں، جب آپ غور کریں گے تو اس سے پہلے جتنے بھی نبی تھے اللہ نے ان کو بھی رحمت بنا کر بھیجا، اور وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اور اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ لیکن جب ان قوموں نے اپنے اپنے نبیوں کو، اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، ستایا، ان کو اذیت دی، تکلیف پہنچائی، تو نبی نے بد دعائیں کی۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب، ان کافروں کو زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل میں صرف اور صرف فاجر اور فاسق اور سخت کافر لوگ ہی پیدا ہوں گے۔ میرے دوستو، اسی طریقے سے حضرت ہود، حضرت لوط، حضرت صالح، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے حق میں بد دعا کی۔ جب قوموں نے ان کو بھی ستایا، ان پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور جب دل برداشتہ ہو گئے تو انہوں نے رب کے سامنے دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک و برباد کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی قوم کے حق میں بد دعا کی، قرآن نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ ربنا انك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں مال و دولت سے نوازا ہے اور زینت بخشی ہے، کیا اس لیے کہ یہ تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ کیا اس لیے کہ تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکائے اور دور کرے، گمراہ کرے؟ اے ہمارے رب، تو ان کے مال کو غارت میں ملا دے، تو ان کے مال کو ہلاک و برباد کر دے، ختم و ضائع کر دے، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے۔ یہ اس وقت تک ایمان نہ لائے جب تک اللہ کے عذاب کو نہ دیکھ لے۔ میرے بھائیوں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے حق میں بد دعا کی تھی، اور آپ یہ بات گوشے گزار کر لیں، اچھی طریقے سے اپنے دلوں میں اس بات کو بیٹھا لیں کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ رحمت ہی ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو تکلیف دی جاتی ہے، جب ان کو پریشان کیا جاتا ہے، تب وہ دل برداشتہ ہو کر اپنی قوم کے حق میں بد دعائیں کرتے ہیں۔ اور دنیا نے تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ جن نبیوں نے اپنی قوم کے حق میں بد دعا کی، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود آپ جب غور کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبی سے مختلف تھے، الگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اپنے خاندان والوں نے آپ کو جھٹلایا، اپنے جو خاندان والے اور رشتہ داروں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، کوئی اور نہیں تھے۔ میرے دوستو، اس دنیا کے اندر کوئی اور تکلیف پہنچاتا ہے تو انسان تھوڑی دیر کے لیے برداشت بھی کر لیتا ہے، لیکن جب کوئی اپنا آپ کی بات کو نہ مانے، کوئی آپ کے رشتہ دار ہو، آپ کے اعزاء اقارب ہو اور آپ کی باتوں پر کان نہ دھرے، بے توجہی برتے، تو اس وقت انسان ٹوٹ جاتا ہے، اس وقت انسان پر سخت گرا گزرتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صورتحال یہی تھی، اپنوں نے نہیں مانا، اپنوں نے ٹھکرایا، تو پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ان قریش والوں نے ہماری دعوت کو قبول نہیں کی، ہماری دعوت کو ٹھکرایا، لہذا آپ نے طائف جانے کا ارادہ فرمایا کہ وہاں جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ اسلام قبول کر لیں، ایمان لے آئیں، اور پھر اسلام کے پھیلنے میں، اس کی اشاعت میں آسانی ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے اسی غرض اور اسی مقصد سے آپ نے طائف کا سفر کیا۔ وہاں قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ تھے، 3 بھائی تھے، عبد لیل، مسعود اور حبیب۔ اللہ کے نبی نے تینوں سے ملاقات کی،
اور دین کی دعوت بھی دی، لیکن ان لوگوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برتاؤ کیا، میرے دوستو، وہ تاریخ کا بہت بڑا المیہ ہے، بہت تکلیف دہ وہ صفحات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں سلوک کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر پتھر مارے گئے اور آپ کو اتنی تکلیف دی گئی، اتنی اذیت پہنچائی گئی کہ آپ کے جسم میں مبارک خون سے لہو لہان ہو گئے۔ ان لوگوں نے اتنا ہی پہ بس نہیں کیا، بلکہ کچھ جو اوباش قسم کے لڑکوں کو لگا دیا، آپ کے پیچھے وہ شور مچاتے، آپ کا مذاق اڑاتے، آپ کو دیوانہ مجنون کہتے، آپ کو طرح طرح سے ستاتے۔ ان اوباشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف پہنچائی، اور جب آپ خون سے لہو لہان ہو گئے تو آپ ایک جگہ جا کر باغ میں آرام فرمانے لگے اور اللہ سے مدد مانگنے لگے، اللہ سے دعائیں کرنے لگے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الجبال کو بھیجا، پہاڑ کے فرشتوں کو بھیجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیں تو ہم ان دونوں پہاڑ کو آپس میں ٹکرا دوں اور ان لوگوں کو پیس کر رکھ دوں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے، اللہ کے نبی کی رحمت دیکھیے، اس وقت بھی آپ کہہ رہے ہیں اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اے اللہ تو میری قوم کو ہدایت فرما، میری امت کو ہدایت فرما، یہ نادان ہے، یہ ناواقف ہے، ان کو دین کا علم نہیں ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے۔ آپ یہ جان لیں کہ رحمت للعالمین اور رب العالمین جب یہ کہا جاتا ہے تو اس سے مفسرین مراد لیتے ہیں کہ اس دنیا میں بسنے والے لوگ جو ہیں تین طرح کے، انسان جو بستے ہیں تین طرح کے ہیں، تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک انسان ہوتے ہیں، ایک جنات ہوتے ہیں اور تیسرے فرشتے ہوتے ہیں۔ سارے جہاں کے ایسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر تشریف لائیں۔ میرے بھائیوں، جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے دربار میں آئے، کہا کہ ادعو علی المشرکین، کہ اللہ کے نبی آپ مشرکین کے لیے، کافرین کے لیے بددعا کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قال انی لمبعوث لعانا، میں لعن طعن کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا گیا، وانما بعثت رحمتا، ہمارا مقصد بھیجنے، ہم جو بھیجے گئے ہیں رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ سوچئے کہ ہم بھی اپنے نبی کی امت ہیں اور دعویٰ بھی کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو اپناتے بھی ہیں، لیکن آج ہم اپنے معاشرے کے اندر نگاہیں اٹھا کر دیکھیں تو ہم کیا واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں؟ تھوڑی تھوڑی باتوں کے لیے ہم لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں اور اس طریقے سے گستاخانہ انداز میں بات کرتے ہیں، اس طریقے سے ان کی بے عزتی اور بدتمیزی سے ان سے بات کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ وہ بھی انسان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسلمانوں کے لیے خاص رحمت بن کر آئے تھے اور عام انسانوں کے لیے جو ہے عام رحمت بن کر آئے تھے۔ یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت تھے بلکہ پوری دنیا، پوری انسانیت کے لیے رحمت تھے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں انسان ان ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے، دعوے بہت کرتا ہے کہ ہم نمازی ہیں، دعوے بہت کرتا ہے کہ ہم حاجی ہیں، اسے یہ معلوم ہے کہ ہم ساری چیزوں کو اپناتے ہیں، لیکن نبی کے اخلاق کو بھول جاتا ہے، نبی کے کردار کو بھول جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کے طریقے دیے تھے، جو اسوہ ہمارے پاس موجود ہے، ان ساری چیزوں کو ہم بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، اس کی طرف ہمیں کوئی توجہ ہی نہیں جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اپنے محلہ والوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے عیسیٰ و قارب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے رحمت ہے۔ ایسے ہی آج مسلمانوں کے جو حالات خراب ہیں اور مسلمانوں کو تو طرح طرح سے پریشان بھی کیا جا رہا ہے اور مختلف حالات ہیں۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کو کبھی دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، کبھی تشدد پسند قرار دیا جاتا ہے اور کبھی کہتا ہے کہ یہ ظالم ہیں، یہ جنگجو اور خونخوار قومیں ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہی امت ہے جو اس دنیا کو انقلاب، اس دنیا کے اندر رحمت بن کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر ایک ثبوت دیتا ہے، لیکن ہم اور آپ نہیں کرتے، وہ الگ بات ہے۔
میرے بھائیوں، جب انسان جب سفر کرتا ہے یا کسی طریقے سے لوگوں سے معاملات ہوتے ہیں تو اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہ تو زحمت تھی اور نہ ہی آپ تشدد پسند تھے اور نہ ہی آپ انتقام لینا چاہتے تھے۔ کسی سے آپ انتقام لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ اپنے ذاتی معاملات کے اعتبار سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انتقام ہی نہیں لیا، لیکن جب شریعت اور سنت کی بات آئی اور وہاں پر لوگوں نے غلط کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سخت برہم ہوئے اور ان کو سمجھایا کہ دین یہ نہیں، یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس نبی کی امت ہم سب کو بنایا ہے اور ہم دعوے بھی بھرتے ہیں، دعوے بھی کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو ہمیں ضرور ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا چاہیے۔ آپ کو ایک مختصر سا واقعہ سنا دوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا وقت ہے اور آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ ایک صحابی مسجد کے اندر سو رہے ہوتے ہیں، آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت لائٹیں نہیں ہوتی تھی، بجلی نہیں ہوا کرتی تھی، اندھیری رات تھی۔ اللہ کے نبی مسجد میں جب تشریف لائے تو اس صحابی سے آپ کی ٹکر ہو گئی، ٹھوکر لگ گئی صحابی کو، تو وہ بہت زور سے بول اٹھے، کون؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ بہت ناراض ہوئے، وہ جو صحابی بہت جو ہے اپنے آپ کو افسوس کرنے لگے کہ میں نے کیا کہہ دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز میں بات کر لی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا بھائی تکلیف ہو گئی، کیا آپ کو چوٹ لگی؟ تو وہ کہنے لگے نہیں نہیں اللہ کے نبی ایسی کوئی بات نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی سیرت کیا ہے۔ کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوئی ہوگی، زیادہ چوٹ نہیں لگی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے ان کو پھر اپنے گھر لے گئے، اپنے گھر لے جا کر ان کو مہمان نوازی کی، بڑی عزت اور تعظیم و توقیر کے ساتھ رکھا۔ اس کے بعد کل ہو کر اللہ کے نبی ان کو روانہ کرنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور دور تک جاتے ہیں۔ پھر جب واپس آنے لگتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے آدھے راستے کا سفر کر لیے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو خیال آتا ہے کہیں ان کو تکلیف نہ ہو گئی ہو۔ پھر دوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی مجھے معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کرنا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آج تو ہم بس یوں ہی ہر ایک شخص کو اپنے سے حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں کہ یہ میرے پاؤں کے تلے رہنے والا شخص ہے، اس کی کوئی عزت نہیں، کوئی وقار نہیں، کوئی حیثیت نہیں، معاشرے میں اسے جینے کا حق نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے۔ اپنے نبی کی سیرت کو دیکھیں، اپنے اخلاق کو دیکھیں۔ انسان عبادات سے نہیں پہچانا جاتا ہے، انسان معاملات سے، اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ عبادات تو شیطانوں کے اندر بھی تھا، شیطان بھی سب سے بڑا عبادت گزار تھا، لیکن وہ اللہ کے نبی کا، اللہ کے حکم کا فرما بردار نہیں تھا۔ تو عبادات کوئی اہم نہیں ہے، وہ بھی دین کا ایک حصہ اور ضروری ہے، لیکن معاملات اس سے زیادہ کہیں اہم ہے، اس سے زیادہ کہیں امپورٹنٹ ہے۔ لیکن اگر ہم نے آج اور آپ ان ساری چیزوں پر توجہ نہیں کی تو ہم ضرور اس دنیا میں عبادت گزار کہلائیں گے، ضرور حاجی اور نمازی ضرور کہلائیں گے، لیکن ہمارا معاملات وہاں اس کے برعکس ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔